واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ یوں تو آپ ان سوالات کے علاوہ بھی تقریباً ہر موضوع پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، مگر زیادہ زور اس بات پر دیتے تھے کہ وہ علم جو ابھی کتابوں میں نہیں آیا اور جس کی آج کے انسانوں کو اشد ضرورت ہے، اب باہر آ جانا چاہیے، تاکہ فقراء نے اللہ کا جو علم اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، وہ محفوظ طریقے سے ہماری نسلوں تک پہنچ جائے۔ سوال ختم ہوتے ہی بیان شروع ہو جاتا اور پھر ایک دریا چل پڑتا، کبھی پتھروں سے ٹکرا کر شور کرتا ہوا تو کبھی میدان کے اندر سکون سے گزرتا ہوا۔ الفاظ کے انتخاب میں آپ کمال رکھتے تھے۔ یہ فیصلہ کرنے میں اکثر دشواری پیش آیا کرتی کہ آپ بولتے زیادہ اچھا تھے یا لکھتے زیادہ خوب تھے۔ یہ فیصلہ کبھی نہ ہو سکا۔ جب آپ کی تحریر پڑھی تو محسوس ہوتا کہ لکھتے بہترین تھے، اور جب محفلوں کا فسوں طاری ہوتا تو تحریر بھول جاتی۔ فقرے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان میں ایسی ایسی باتیں ہوا کرتیں کہ عام آدمی تو کیا، بڑے بڑے شعراء اور ادیب ششدر رہ جاتے اور اش اش کر اٹھتے۔ ایک تو الفاظ بہت خوبصورت ہوا کرتے، پھر ان میں معنی کا ایک جہاں آباد ہوتا، مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی تاثیر بڑی دیرپا اور دور رس ہوا کرتی۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں یہ الفاظ اس طرح زندہ ہیں کہ ان کو دہراتے ہی قلوب وجد میں آ جاتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں بعض اوقات طویل فقرے بول جاتے تھے۔ یہ 5-6 لائنوں کا ایک فقرہ ہوا کرتا، جو مربوط بھی ہوا کرتا اور مؤثر بھی۔ ادائیگی اور کنٹرول کا یہ عالم دیدنی تھا، حیرت کا ایک جہاں تھا۔ سوال آتے ہی آپ اس کا تجزیہ کرتے۔ پہلے سائل کو یہ سمجھایا جاتا کہ اس نے یہ جو پوچھا ہے دراصل اس کے من میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، پھر جواب کے تانے بانے بنے جاتے۔ اس دوران آپ اشعار، چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور صوفیہ کرام کے واقعات سے بیان کی وضاحت کرتے۔ فرمایا کرتے کہ شعر سن لو، شعر سے ساری کیفیت سم اب ہو جاتی ہے۔ محفل میں اکثر بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ، بابا بلے شاہ، پیر مہر علی شاہ، میاں محمد بخش، وارث شاہ اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کے کلام سے حوالے دیا کرتے تھے۔ امیر خسرو کے ذکر پر طبیعت خسروانہ ہو جاتی ہے۔ اردو شاعری میں غالب اور دوسرے حوالوں کے علاوہ فارسی، انگریزی اور ہندی کا بے شمار کلام زبانی یاد تھا اور بعض اوقات محفلوں میں بھی بیان ہوتا۔ شب چراغ اور شب راز سے بہت سے شعر محفل کا حصہ بنے۔ اشعار کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے بھی اپنے بیان کی وضاحت فرماتے۔ محفل میں بلا شبہ سب سے زیادہ ذکر حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا ہوا کرتا۔ آپ فرمایا کرتے کہ لاہور میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، مگر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت نہ بدلی ہے نہ بدلے گی۔ پھر آپ فرماتے کہ آج لوگ بادشاہ کے مزار پر نہیں جاتے، اپنے باپ دادا کی قبر پر نہیں جاتے، مگر داتا دربار کی رونق دیکھو ہمیشہ سے بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں دن رات قرآن اور درود پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا کرتے کہ ابھی قیامت نہیں آئی، حساب کتاب کا فیصلہ ہونا باقی ہے، مگر لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ داتا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انعمت علیہم، اور جن کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے، یعنی رحمت اللہ علیہ۔ محفل میں داتا صاحب کے اقوال اور واقعات بڑے تواتر سے آتے رہتے تھے۔ کشف المحجوب ان 2-4 کتابوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں آپ پڑھنے کا حکم یا اذن دیا کرتے۔ مختلف موضوعات پر آپ کے تبحر علمی کا اندازہ یہ کتاب پڑھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تعارف اس کتاب کے مندرجات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ قاری کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ وہ جن محفلوں کی گفتگو سے روشناس ہونے والا ہے ان کی جمالی نوعیت کیا تھی۔ یہ تعارف صاحب کتاب کے تبحر علمی اور حکمت و دانش کا قطعاً احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی حیثیت شاہراہ کے اس اشارے جیسی ہے جو راستے کا پتہ تو دے سکتا ہے، مقام کا تعارف نہیں کرا سکتا۔